دعوت دو خدا کے حکم سے. اور دعوت دینے کا طریقہ کیا ہو یہ بھی پروردگار عالم نے رسول کو سکھایا کہ کس طرح دعوت دو. یہ قرآن کے رہا ہے سورہ نمل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو، مجادلے سے نہیں بلکہ احسن طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کو دعوت اسلام دو، اور وہ بھی بحکم خدا. اور یہ 4 وظائف بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں جسے بھیج رہا ہوں وہ روشن چراغ کی طرح ہے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. 4 مرتبہ قرآن مجید میں اس کلمے کا استعمال ہوا ہے. وَجَعَلَ الشَّمْسَ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا مُنِيرًا. آسمان میں چاند کو پروردگار عالم نے نور کا منبع قرار دیا، اور سورج کو پروردگار عالم نے سراج منیر یعنی چراغ روشن قرار دیا. سورج اور چاند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے، اور چاند کی روشنی ذاتاً اس کی ماہیت میں روشنی ہوتی ہے. جو چاند سے جو سورج سے روشنی لے اسے چاند کہتے ہیں، جو سورج سے روشنی لے اسے چاند کہتے ہیں، اور جس کی روشنی اپنی ہو اسے سورج کہتے ہیں. سورہ والشمس میں بھی آواز دی کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے چراغ روشن کی، قسم ہے سورج کی، اور اس کے بعد کہا کہ قسم ہے چاند کی، یعنی سورج رسول خدا اور چاند علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جو سورج سے روشنی لے اسے چاند کہتے ہیں، اور جس کی روشنی اپنی ہو اسے سورج کہتے ہیں. اسی طرح جو محمد کے سینے سے سینہ لگا کر شریعت لے لے اسے علی کہتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد والے. سورج کا کام یہی ہوتا ہے، اسی لیے اگر آپ دیکھیں سلطان الکواکب کہتے ہیں سورج کو. یعنی جب سورج ڈھلتا ہے تو اس وقت جتنے بھی ستارے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ سلطان الکواکب نظر آ رہا ہے. رسول خدا کو جو نسبت ملی ہے سراج منیر سے، اسی طرح جب رسول خدا کا ظہور ہوا، وہ ظلم و جہالت کی ظلمت جو سرزمین عرب میں پھیل چکی تھی وہ رسول کے آنے سے ختم ہو گئی وہ ظلمت. اسی طرح آپ دیکھیں کہ روشنی، سراج منیر چراغ روشن، ایک نور، جہاں پر نور ہوتا ہے وہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اور جہاں پر ظلمت ہوتی ہے وہاں پر تفرقہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے. اور دوسری جگہ پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ میں جسے بھیج رہا ہوں وہ رحمتوں کا منبع ہے. اس عالم کے لیے نہیں بلکہ دونوں عالمین کے لیے، دونوں عوالم کے لیے وہ باعث رحمت ہیں. دنیا میں بھی باعث رحمت ہیں اور آخرت میں بھی باعث رحمت ہیں. آخرت میں کہہ کر اس بات کا اس بات ہو جاتا ہے کہ رسول خدا آخرت میں بھی باعث رحمت ہے، یعنی یہ کہ شفاعت کریں گے. رسول خدا انشاءاللہ شفاعت کریں گے. قرآن میں ہے پروردگار عالم اس قدر رحمان الرحیم ہے. پیغمبر سے کیا فرما رہا ہے کہ وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 44. وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے پیغمبر اپنی امت سے کہو کہ اگر کسی شخص سے گناہ سرزد ہو، اگر وہ آپ کو وسیلہ بنائے اور آپ دست مبارک خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے آپ اٹھائیں اور دعا کریں تو پروردگار تیرے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لوگ پھر وسیلے پر اعتراض کرتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہیں. خدا وسیلہ بنانے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے کہ رسول اگر کسی سے گناہ سرزد ہو اور وہ آپ کو وسیلہ بنائے تو پروردگار عالم آپ کے صدقے میں اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر.
رحمت للعالمین. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے دور میں 10 ایسے احکام تھے یا کچھ ایسے احکام تھے جو بہت ہی جس کی تکلیف اور جو بہت ہی سخت احکامات تھے وہ، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے. بنی اسرائیل کی قوم پر 50 وقتوں کی نمازیں واجب تھی، 50 وقتوں کی نمازیں واجب تھی، مگر امت محمد کی عظمت کو آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 50 کے بدلے 5 وقت کی نمازوں کو پروردگار عالم نے اس امت پر واجب کر دیا. لیکن افسوس کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کو بھی سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے چاہنے والے کا امتحان لینا چاہتے ہو تو پھر نماز کے ذریعے سے ان کی آزمائش کرو. اور اگر کوئی بھی نماز میں سستی کرے، کجا کے نماز نہ پڑھے، اگر کوئی صرف سستی کرے، یقین جانو، مولا فرما رہے ہیں یقین جانو کہ اس شخص کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی، نصیب نہیں ہوگی. 50 وقتوں کی نمازیں بنی اسرائیل کی قوم پر واجب تھی، لیکن اس امت مرحومہ پر 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں صرف. جس لہو نے دین کو زندہ کیا، جس لہو نے دین کو زندہ کیا اور حق کا پرچم دہر میں اونچا کیا، اور ہو گئی زندہ نمازیں اس گھڑی جس گھڑی شبیر نے سجدہ کیا. نماز کی اہمیت ابو سمامہ سے جا کے پوچھے کوئی جو عصر عاشور پتہ ہے کہ مجھے شہادت میرے نصیب میں ہے. مولا اب عبداللہ الحسین کے حضور آتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مولا میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. یہ مولا کی خدمت میں بیان نہیں کرتا وہ کہ مولا کیا میرے نصیب میں جنت ہے کہ نہیں، نہ، رو کے کہتا ہے کہ مولا میری ایک آخری خواہش ہے. کہو ابو سمامہ کیا خواہش ہے تمہاری؟ مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنی آخری باجماعت نماز آپ کی امامت میں پڑھوں. کتنی اچھی اور کتنی بڑی خواہش. لہٰذا ہمیں چاہیے واقعی یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول کے صدقے سے اتنی بڑی رحمت آپ دیکھیں کہ 50 وقت نہیں بلکہ 5 وقتوں کی نماز واجب ہے صرف. بالکل 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 بالکل. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کم از کم جو ہے ہم رسول کی سیرت اسی کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اس قوم بنی اسرائیل پر ایک سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ اگر ان کا جسم نجس ہو جایا کرتا تھا، جب تک پانی نہیں ملتا تھا وہ اپنے جسم کو پاک و صاف نہیں کیا کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن اس امت مرحومہ پر اگر پانی نہ ہو تو صاف مٹی سے تیمم کرو، لیکن نماز پڑھنی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور اسی طرح اگر کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جایا کرتا تھا تو یہ رات کے وقت اس کے دروازے پر ایک علامت نمودار، ایک علامت ظاہر ہوا کرتی تھی اور لوگ جانتے تھے کہ اس شخص نے آج گناہ کیا ہے. مگر امت مرحومہ محمد کی شخصیت اور عظمت کو دیکھیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھیں کہ اگر کسی انسان سے گناہ سرزد ہو، پروردگار عالم نے محمد کو وسیلہ بنایا، کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کس لیے کہتا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو کہو یا غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو گناہوں کو چھپانے والا ہے. دعائے کمیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا کریم و یا رب، پروردگار تو گناہوں کو بخشنے والا ہے. کسی انسان سے جب گناہ سرزد ہو تو پروردگار عالم اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھتا ہے. کہتا ہے کہ کسی کے دروازے پہ نہیں جانا. گناہ کے بعد اگر نعوذ باللہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانا، میرے دروازے پہ آنا ہے. اور یہ بھی کس کے صدقے میں؟ محمد کے صدقے میں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، انسان ایک دن کام، خصوصاً یورپ والوں کی بات کر رہا ہوں، کام کمپنی میں اگر 5 منٹ لیٹ پہنچ جائے
تو شیف کیا کہتا ہے کہ آئندہ یعنی کل خیال رکھنا کہ دیر سے نہیں پہنچنا، اگلے دن پھر 10 منٹ، اگلے دن پھر 15 منٹ، چوتھے دن اس شیف کو کیا بیزاری ہو جاتی ہے کہ بھائی کل سے کام پہ تم نے نہیں آنا ہے۔ مگر یہ خدا کس قدر کریم ہے۔ ایک مرتبہ گناہ سرزد ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، جب تک زندہ ہو اگر گناہ سرزد ہو میرے ہی در پہ آنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا ہم کوشش کرے واقعاً ان محافل سے استفادہ کرے، جشن ہو، محفل ہو، مجلس ہو، ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ان محافل سے، ان مجلسوں سے سیکھ کے جائیں۔ کم از کم امام زمان علیہ السلام کے قلب مبارک وہ ہم سے راضی ہو۔ اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو حقیقی معنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم عاشق بنیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ مولا کی عظمت پر صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس ربائی کے ساتھ میں کلام کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ امام زمان علیہ السلام کا ذکر خیر آیا تو کہ جیتا ہوں اس لیے کہ وہ جلوہ دکھائی دیں، کہ جیتا ہوں اس لیے کہ وہ جلوہ دکھائی دے، میری نظر کو یوسف زہرا دکھائی دے۔ کہ جیتا ہوں اس لیے کہ وہ جلوہ دکھائی دے، میری نظر کو یوسف زہرا دکھائی دے، اور اپنی نگاہ شوق کو، اپنی نگاہ شوق کو در پہ جما کے رکھ، شاید کہ تیری دید کو مولا دکھائی دے۔ شاید کہ تیری دید کو مولا دکھائی دے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ زباں پر روز و شب صلی علی ہے، زباں پر اگر آپ اس طرح خاموش بیٹھیں گے تو میں بالکل 10 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا میں۔ کہ زباں پر روز و شب صلی علی ہے، زباں پر روز و شب صلی علی ہے، میرے آگے در رحمت کھلا ہے۔ کہ زباں پر روز و شب صلی علی ہے، میرے آگے در رحمت کھلا ہے، اور در رحمت سے آتی ہے ہوا جو یقین مانو وہ جنت کی ہوا ہے۔ در رحمت سے آتی ہے ہوا جو یقین مانو وہ جنت کی ہوا ہے، اور نبی کی نعت لکھنے کو مجھے تو، نبی کی نعت لکھنے کو مجھے تو وسیلہ ان کی بیٹی کا ملا ہے، وسیلہ ان کی بیٹی کا ملا ہے۔ اور زلیخا نے خریدا حسن یوسف، زلیخا نے خریدا حسن یوسف، خریدار محمد خود خدا ہے۔ زلیخا نے خریدا حسن یوسف، خریدار محمد خود خدا ہے۔ نہیں جنت کی منزل دور، اب تو مدینے کا پتہ اب مل گیا ہے، اور یہ الفاظ و تخیل شعر سب کچھ محمد کے گھرانے سے ملا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بالکل تازہ کلام آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں میں۔ ایک مرتبہ درود سے نوازے سلام۔ کہ زمین سے تاب سریا تمام روشن ہے، زمین سے تاب سریا، زمین سے تاب سریا تمام روشن ہے، زمین سے تاب سریا تمام روشن ہے، نبی کے نور سے سارا نظام روشن ہے، نبی کے نور سے سارا نظام روشن ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں، یہ معجزہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں نبی
پاک کا ہر